والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین. آج کے جمعے میں امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ مضمون طویل ہے اور کسی ایک خطاب جمعہ میں تو اس کو نہیں سمویا جا سکتا، لیکن ان 2 جمعوں میں میں کوشش کروں گا کہ اس مضمون کو کور کروں. اس کی جو اہمیت ہے وہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اصل میں اس موضوع پر میں نے آج سے تقریباً پورے 15 برس قبل ایک تحریر بھی سپرد قلم کی تھی. ہماری ایک کتاب ہے صرف دندین کے عنوان سے، اس میں وہ مقدمے کی حیثیت سے شامل ہے. میں ان 2 جمعوں میں اس موضوع پر اپنی گفتگو کو کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ مکمل کروں. اس موضوع کی اہمیت اگرچہ اظہر من الشمس ہے، لیکن ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے سلسلے میں بھی کچھ آپ کے گوش گزار کروں. آج کل افراد کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے اور بعض قومیں بھی اس مرض میں مبتلا ہیں، اور خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان
اور بالخصوص مسلمانان پاکستان اس میں شدت سے مبتلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افراد بھی اور گروہ بھی اور جماعتیں بھی اور اقوام بھی صرف اپنے حال کے مسائل اور مشکلات اور معاملات کے اندر پوری طرح سرگرداں رہتے ہیں، نہ ماضی کی طرف کبھی دھیان جاتا ہے نہ مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ یہ دور جو ہے اس میں واقعتاً انسان جو ہے ایک معاشی حیوان بن کر رہ گیا ہے۔ معاش انسان کے حال کا مسئلہ ہے، اسے 2 وقت کی روٹی چاہیے، اسے اپنے مسائل جو ہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے ان کا حل چاہیے، اور یہ مسائل اتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں اور معیشت کا نظام اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں اسی میں سرگرداں رہتے ہیں، انہیں نہ ماضی کی خبر ہے اور نہ مستقبل کی فکر ہے۔ جبکہ ماضی کا معاملہ یہ ہے کہ قوموں کے سلسلے میں ماضی کی تاریخ کی وہی اہمیت ہے جو افراد کے ضمن میں ان کی یادداشت کی ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کی یادداشت زائل ہو جائے، اسے یاد نہ رہے میں کون ہوں، میرے والدین کون تھے، میرا بچپن کہاں گزرا ہے، کن حالات میں میں نے پرورش پائی ہے، اگر اس کا ماضی جو ہے اس کے ذہن سے نکل جائے تو آپ خود سوچئے، اپنے اوپر اس کو طاری کر کے دیکھیے کہ ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ خلا میں ہیں، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا، یہ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم۔ ہوتے ہوتے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے تشخص کو بھی گم کر بیٹھتا ہے، اسے اپنی انا کا اپنی ذات کا بھی احساس نہیں رہتا، بس ضروریات ہی ضروریات ہیں کہ جو انسان کے ذہن پر مسلط ہو جاتی ہے۔ ایک لطیفہ بھی میں نے کہیں تحریر میں بھی آیا ہوگا، تقریر میں بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور یہ جبکہ میں میڈیکل کالج کے غالباً فرسٹ یا سیکنڈ ایئر میں تھا، اس دور کی بات ہے، 52-53 کی یا 51-52 کی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے، میرے کلاس فیلو کیونکہ انہیں خصوصی دلچسپی تھی ان کی تحریروں سے، وہ گئے ان سے ملنے کے لیے۔ ڈاکٹر سید اسلم زیدی، وہ آج کل کراچی میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز میں نمبر 2 ہیں انچارج، انہوں نے آ کر وہ لطیفہ سنایا کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایک صاحب نے بڑا شکوہ کے انداز میں بیان کرنا شروع کیا کہ حضرت اب تو انانیت کا دور ہے، ہر شخص پر انانیت مسلط ہے، انانیت ہی کا دورہ ہے۔ تو سید صاحب کچھ دیر تک تو سنتے رہے، اب اس کے بعد انہوں نے فرمایا میرے بھائی اب تو انانیت کا دور بھی ختم ہوا، اب تو نانیت ہی نانیت رہ گئی ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ انانیت تو بڑی شے ہوتی تھی، آدمی میں اپنا کوئی شعور ذات ہو، اپنی ہستی کا کوئی شعور ہو، پھر اس میں کوئی مبالغہ ہو جائے تو کہتے تھے کہ انانیت ہے، یہاں تو شعور ذات ختم ہوا، اپنی ہستی کا شعور اور احساس ختم ہوا، تو انانیت میں سے بھی الف نکل چکی ہے، نانیت ہی نانیت ہے، روٹی ہی کا مسئلہ ہے، نان کا مسئلہ ہے۔ تو یہ معاملہ اس وقت نہ صرف ہمارے افراد کا ہے بلکہ قومی سطح پر بھی ہے، اور یہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ مغربی استعمار نے جو ہم پر ظلم کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا ظلم یہ ہے، ایک اور ظلم ہے جس کا کہ میں شاید اگلے اپنی تقریر میں حوالہ دوں، لیکن ایک بہت بڑا ظلم جو ہوا ہے ہم پر وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی ان زبانوں سے کٹ گئے، عربی اور فارسی، جس میں ہمارا ادب تھا، ہماری تاریخ تھی، ہمارا فلسفہ تھا، ہمارے افکار تھے، ان زبانوں سے ہمیں کاٹ کر اور انگریزی کے ساتھ جب ہمیں منسلک کر دیا گیا تو ہم در حقیقت اپنے ماضی سے بالکل منقطع ہو چکے ہیں۔ آج اچھے بنے پڑھے لکھے لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ انہیں اپنے ماضی کے بارے میں، تاریخ اسلام یا تاریخ مسلمانان کے بارے میں، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں اہم ترین جو اس کے لینڈ مارکس ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو اجاگر کیا جائے، خاص طور پر نوجوان نسل میں، اور اس میں در حقیقت اس کی اہمیت وہی ہے جو علامہ اقبال کے اس شعر میں سامنے آتی ہے کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ کیا ہم ہمیشہ سے اسی طرح ذبوح حال تھے، پستی میں تھے، یا ہم پر کوئی اچھا دور بھی کبھی آیا ہے، کبھی ہم نے سطوت و شوکت اور شان اور دبدبا، کبھی اس کا بھی لطف اٹھایا ہے۔ ہماری تاریخ آخر کیا صرف زوال ہی زوال کی تاریخ ہے؟ اس لیے کہ اگر نوجوانوں کو اپنا وہ ماضی یاد ہو اور اس کا درخشاں
جو عروج کا دور ہے اس کی یاد ان کے ذہن میں ہو تو اس سے ان میں امنگ پیدا ہوتی ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے پستی کے مکین نہیں ہیں، ہم تو اس بام عروج پر رہے ہیں۔ پھر انسان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اپنے اس سطوت گزشتہ کو اور شان و شوکت پارینہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں چونکہ آج کے لیے میں نے یہ طے کیا ہے کہ یہ جو مضمون چونکہ بہت طویل ہے، ماضی، حال اور مستقبل، تو میں آج کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کے ماضی، امت مسلمہ کے ماضی کا ایک بڑا مختصر جائزہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک حدیث نبوی نے میری آنکھیں کھول دی۔ یہ حدیث آج سے کوئی 15 برس پہلے پہلی مرتبہ، پہلی بار جب میری نگاہوں کے سامنے سے گزری، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے یہ پہلے رکوع کی 10 آیات، ان پر میری توجہ مرتکز ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، تو ایک عجیب احساس مجھے ہوا، اور وہی احساس تھا جس نے مجھے مجبور کیا تھا اس وقت ایک مفصل تحریر لکھنے پر، تقریباً 40 صفحات پر پھیلی ہوئی وہ تحریر ہے، جو غالباً اکتوبر نومبر کے مشترک شمارے میں میثاق کے شائع ہوئی تھی 1974 میں، پورے 15 برس قبل۔ حدیث نبوی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں، عمرو ابن العاص جو فاتح مصر تھے اور گورنر رہے مصر کے طویل عرصے تک، ان کے صاحبزادے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، بہت ہی عابد و زاہد شخصیت تھے یہ، وہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور اسے امام ترمذی لائے ہیں اپنی جامع میں، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حدیث کی کتابوں میں صحیحین کے فوراً بعد درجہ جو ہے وہ جامع ترمذی کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے جیسے کہ حالات بنی اسرائیل پر وارد ہوئے تھے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ یہ جو تمثیل اس میں حضور نے اختیار کی ہے، بلکہ تشبیہ کہنا چاہیے، یہ تشبیہ جو ہے فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ حضور کا خود دعویٰ ہے اپنے بارے میں، اور دعویٰ سچا ہے، هو الصادق والمصدوق۔ آپ فرماتے ہیں انا افصح العرب، میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں، فصاحت و بلاغت جو ہے مجھ پر ختم ہے، مجھ سے اوپر تو پھر قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو انسان کے کلاموں میں سب سے اونچا کلام جو ہے وہ حدیث نبوی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے نہایت جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یعنی میں بہت بڑے مضمون کو چند الفاظ میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں حضور نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائی، اور اس کا ایک بہت بڑا مظہر جو ہے یہ حدیث ہے۔ یہ دو امتیں ہیں مسلمان امتیں، اس سے پہلے کسی مسلمان امت کی تاریخ نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے دعوت پیش کی، قوم نے انکار کر دیا، قوم ہلاک کر دی گئی۔ کسی باقاعدہ امت کی تشکیل جو ہے بنی اسرائیل سے قبل جو ہے وہ ہمیں اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ دو ہی امتیں ہیں، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یا امت موسیٰ، اور یہ امت مسلمہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کے حالات میں بڑی گہری مشابہت ہے۔ مجھے بلکہ اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا ہے بعض دوسری احادیث کی طرف جن میں حضور نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جتنی خرابیاں اخلاقی، عملی، عقیدے کی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی، اے مسلمانوں تم میں بھی پیدا ہو کر رہیں گی۔ وہاں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے، اور وہاں بھی آخری بات آپ نے فرمائی، زبان رکتی ہے اسے نقل کرتے ہوئے، کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی بدبخت ایسا پیدا ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو تم میں بھی لازماً کوئی نہ کوئی شقی ایسا پیدا ہو کر رہے گا۔ گویا کہ امتوں کی تاریخ میں بڑی مشابہت ہے۔ اب جو حدیث میں اس وقت بیان کر رہا ہوں اس میں اور ان میں کیا فرق ہے؟
اس حدیث میں امتوں کے اندرونی اور داخلی حالات کا تذکرہ ہے، کیا خرابیاں آئیں گی، کیا گمراہیاں پیدا ہو جائیں گی، کیا اخلاقی اور عملی اور اعتقادی جو ہے گمراہیاں پیدا ہوں گی تم میں مسلمانوں، وہ سب پیدا ہوں گی کہ جو یہود میں ہوئی تھی۔ لیکن اس حدیث میں ہے کہ جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے وہی حالات تم پر واقع ہوں۔ یہ گویا کہ خارج سے وارد ہونے والے حالات کے ضمن میں ہے، اور وہ امتوں کے اپنے اندر پیدا ہونے والے فساد فکر و عمل سے متعلق ہے۔ گویا کہ دونوں اعتبارات سے قابل مشابہت ہے۔ یہ حدیث جب میرے سامنے آئی میں حیران ہوا، اور فوراً میرا ذہن منتقل ہوا قرآن مجید کا، تو آپ کو معلوم ہے میں طالب علم ہوں، اچانک میرا ذہن سورہ بنی اسرائیل کے اس پہلے رکوع کی طرف منتقل ہوا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا تذکرہ کیا ہے کہ 2 مرتبہ وہ عروج پر پہنچے ہیں، انہیں غلبہ حاصل ہوا، دنیا میں سطوت، عزت، وجاہت، غلبہ یہ حاصل ہوا، یعنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ وہ سیدھے رستے پر آئے، انہوں نے صحیح دین کی روش اختیار کی، اپنے اخلاق و اعمال کو دین کی تعلیمات کے مطابق کیا، اللہ کی نعمتیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، قرآن مجید کے اندر تو یہ مستقل قاعدہ اور قانون بیان ہوا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اور دیں گے، اور اضافہ فرمائیں گے، اور انعام دیں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو کہ پھر میرا سزا اور میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو 2 مرتبہ تو بنی اسرائیل پر اقتدار اور غلبہ اور اللہ کی طرف سے انعام اور رحمتیں، اس کا فضل جو ہے وہ شامل حال رہا، اور 2 مرتبہ اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ کیوں برسے؟ اللہ ظالم نہیں ہے، اس لیے برسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غلط راستوں پر ڈال لیا، تعیش میں پڑ گئے، عیش میں پڑ گئے، توہمات میں مبتلا ہو گئے، شرک اور بدعات کا ارتکاب کیا، اخلاقی پستیوں میں چلے گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب کے کوڑے برسے۔ یہ 4 ادوار ہیں، اور اس رکوع میں ان 4 کا حوالہ دے کے آخر میں بنی اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے امت سابقہ، اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، تمہارا پروردگار تم پر اب بھی رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ تم قرآن کے دامن میں آ جاؤ۔ مراد کیا ہے؟ بشرطے کہ تم محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے دامن میں آ جانا مطلب ہے دامن محمدی میں آ جانا۔ اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ کی رحمت جو ہے تم پر ہوگی، تم بھی اس موجودہ امت مسلمہ کا جز بن جاؤ گے، اور اس پر جو رحمتیں اب ہماری ہونے والی ہیں ان رحمتوں میں تم بھی شریک ہوگے۔ لیکن اگر تم نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی تو جان لو کہ پھر ہمارا بھی معاملہ وہی رہے گا، اور ہم تم پر پھر عذاب کے کوڑے برسائیں گے۔ اس کے پس منظر میں اس حدیث اور ان آیات کی روشنی میں جب میں نے غور کیا تو ایک عجیب مشابہت نظر آئی کہ امت مسلمہ کی بھی 4 دور گزر چکے ہیں تاریخ کے، 2 عروج کے دور، 2 زوال کے دور، اور جس طرح بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت کرنے کے لیے آمادہ ہے، اسی طرح آج امت مسلمہ پھر اس مقام پر ہے کہ اگر وہ قرآن کے دامن میں آئے، قرآن کو اپنا امام بنائے، جیسے کہ ابھی میں نے دعا مانگی تھی اللہم اجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، تو اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ پھر اس امت مسلمہ کو بام عروج پر پہنچا دے گا۔ میں نے چونکہ یہ 10 کی 10 آیتیں پڑھی ہیں، اس وقت ظاہر بات ہے کہ درس کا انداز تو نہیں ہوگا، لیکن میں تیزی کے ساتھ ان کا ترجمہ اور ایک مختصر سی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ تاریخ بنی اسرائیل کے وہ 4 دور آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ پہلی آیت میں معراج کا تذکرہ ہے، اور معراج کے سفر کے 2 حصے، ایک زمینی اور ایک آسمانی۔ زمینی یعنی مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے اور مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے آسمان کی طرف چڑھائی شروع ہوئی ہے، وہ دوسرا حصہ ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بہت بابرکت بنایا ہے،
سینکڑوں انبیاء کا مدفن ہے، سینکڑوں انبیاء کا مسکن ہے، وہاں تو نہ معلوم کتنے نبی رہے اور کتنے نبی دفن ہوئے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں اپنی آیات میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت معراج کے سفر کا یہ پہلا حصہ جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے، ٹوکن ہے کہ پہلے وہ مرکز تھا سابقہ امت مسلمہ کا، بنی اسرائیل کا، مسجد اقصی، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے، مسجد حرام، یہ مرکز ہے اس نئی امت کا، امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا متولی بنا دیا گیا اور ان دونوں کو گویا کہ آپ کی امت کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ اس کے لیے ٹوکن ہے۔ سیدھے بھی سفر ہو سکتا تھا، معراج کا سفر جو ہے، آسمان کا سفر، وہ سیدھے مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس میں اس ایلیمنٹ کو شامل کیا گیا۔ اگلی دو آیتوں میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کو تورات کے دیے جانے کا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے اسے ہدایت اور رہنمائی قرار دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ نوٹ کیجئے اس فرق کو، قرآن ہدی للناس ہے، پہلی کوئی کتاب ہدی للناس نہیں ہے، وہ خاص قوم کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی تھی اور خاص قوموں کے لیے ہی ہدایت نامہ جو ہے انہیں عطا کیا جاتا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ تورات کی تعلیم کا بھی خلاصہ کیا تھا، وہ تو توحید کی حد تک تو وہی بات وہاں تھی جو یہاں ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ سمجھنا، توکل میں شرک نہ ہو، شرک فی التوکل، توکل کل کا کل میری ذات پر رہے۔ اسباب و وسائل بھی ہیں اور تمام چیزیں دنیا میں ہیں، آدمی ان سے اثر پذیر بھی ہوتا ہے، ظاہر بات ہے اسباب استعمال کرتے ہیں ہم، لیکن اسباب کو استعمال کرو، اس پر توکل کبھی نہ کر بیٹھنا، توکل صرف میری ذات پر۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، ساتھ ہی ذکر ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ اے بنی اسرائیل، تم ان لوگوں کی نسل سے ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، اور نوح ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان دو آیتوں کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ویسے تو بنی اسرائیل کی تاریخ چلتی ہے حضرت یعقوب سے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اسرائیل کے لفظی معنی ہے، یہ عبرانی لفظ ہے، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ ان کا لقب تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل۔ تو حضرت یعقوب سے حضرت موسیٰ تک یہ تقریباً 400-500 برس کا فصل ہے۔ نسل تو موجود تھی لیکن ابھی امت کی حیثیت اس کی نہیں بنی تھی، امت کی حیثیت اس وقت بنی ہے جبکہ انہیں تورات عطا کر دی گئی۔ گویا کہ در حقیقت امت کی تشکیل جو ہے اس کے لیے کتاب اور شریعت کا دیا جانا ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تاریخ بنی اسرائیل جب بحیثیت امت مسلمہ اس کا آغاز ہوگا تو وہ اس وقت سے ہوگا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ 1300 قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 1300 سال قبل، 1300 وہ اور 1900 یہ، بلکہ اب 2000 جمع کر لیجئے تو لگ بھگ 3300 برس، 3300 برس آج سے پہلے یہ واقعہ ظہور میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، سینائی پیننسولا میں آئے، پھر یہاں کوہ طور کے پاس پڑاؤ ڈالا، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ کو 30 دن کے لیے، پھر 10 دن کا اضافہ کیا گیا، 40 دن تک کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا گیا، پھر انہیں تورات دی گئی۔ یہاں سے در حقیقت تاریخ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تک بحیثیت امت بنی اسرائیل کی عمر 2000 برس ہو چکی تھی، اس لیے کہ 1300 قبل مسیح میں تورات انہیں عطا کی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 عیسوی میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، تو 1300 اور 600 1900 برس ہو گئے، گویا کہ تقریباً 2000 برس
تاریخ ہو چکی تھی، عمر ہو چکی تھی اس امت کی، جبکہ قرآن مجید نازل ہوا اور ان سے ان آیات کے حوالے سے خطاب ہو رہا ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہم نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے اور سرکشی کرو گے، اور بہت ہی تم یوں سمجھیے کہ غلط راستے پر پڑو گے۔ یہ گویا کہ ایک پیشین گوئی تھی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان 2 میں سے پہلے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو ہم نے تم پر بھیج دیے، مسلط کر دیے اپنے بڑے تند خو اور خوخار بندے جو تمہاری آبادیوں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وہ جو ہماری دھمکی تھی وہ پوری ہو کر رہی، جو وعدہ تھا وہ تکمیل کو پہنچا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لوٹا دی، پھر تمہیں ہم نے حوصلہ دیا، ہمت دی، تمہاری مدد فرمائی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی مال کے ذریعے بھی، اولاد کے ذریعے بھی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، پھر تمہاری تعداد بہت کر دی، تمہاری نفری کو بہت بڑھا دیا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی تو اپنے لیے کمائی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے کوئی برائی کمائی تو وہ بھی اپنی جانوں پر، اس کا سارا وبال تم پر ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، پھر ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے خوخار بندے تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، تمہارے حلیے بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد میں اور اس کی حرمت کو پامال کریں جیسے کہ پہلی مرتبہ انہوں نے کیا تھا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں ہر اس چیز کو جس پر انہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ اب یہاں تک ذرا رک کر ان آیات کے حوالے سے تاریخ بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا ایک تاریخی نقشہ جو ہے اپنے ذہن میں جما لیجیے۔ ان میں سے در حقیقت یہاں پر ذکر ہو رہا ہے 3 کا، لیکن 3 سے پہلے ایک اور دور ہے جو محذوف ہے، خود بخود اگر انسان غور کرے گا تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ ہو جائے گی۔ اصل میں تاریخ بنی اسرائیل کے جو یہ 4 ادوار ہیں، ان میں سے تقریباً ہر ایک دور جو ہے وہ 500 برس پر محیط ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال کو 2-4 برس کی بات تو ہوتی نہیں، جیسے کہ حفیظ جالندری مرحوم نے کہا اپنے فن کے بارے میں کہ ترتیب اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ یہ بھی جب انہوں نے شعر کہا تھا تب نصف صدی تھی، بعد میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 1.25 صدی کے لگ بھگ جو ہے ان کا معاملہ جاری رہا ہے شعر گوئی کا۔ لیکن یہ بھی ایک فرد کا معاملہ ہے نا، قوموں کا تو عروج بھی کئی 100 سال میں اور پھر زوال بھی آتا ہے، تو ایک دن میں تو نہیں آ جاتا۔ ایک بڑی طاقت، ایک بڑی قوت جو ہے وہ اگر گرتی بھی ہے تو گرنے میں بھی اسے وقت لگتا ہے۔ ان 4 ادوار میں سے میں چاہتا ہوں کہ موٹے موٹے اس کے جو لینڈ مارکس ہیں، جو اہم نشانات ہیں، وہ آپ اپنے ذہن نشین کر لیجئے، تاکہ پھر اسی کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کس قدر مشابہت تامہ ہے امت مسلمہ کی تاریخ میں اور اس سابقہ امت کی تاریخ میں، جس کے لیے کہ حضور نے تمثیل یہ استعمال فرمائی جیسے ایک جوتی دوسری جوتے سے مشابہ ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جوتیوں کا جوڑا جب رکھا ہوتا ہے زمین پر تو ان میں فرق نظر آئے گا، ایک کا رخ ادھر ہے ایک کا رخ ادھر ہے، پاؤں کے پنجوں کے رخ کے حساب سے جوتی کا رخ ہے، فرق ہے۔ لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیا جائے تو کوئی فرق نہیں، بال برابر فرق نہیں۔ بلکہ میں الفاظ استعمال میں نے کیے کراچی میں بھی کہ کبھی ہم میٹرک میں جب جیومیٹری پڑھتے تھے تو ایک الفاظ آتے تھے ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، یعنی یہ ٹرائنگلز یہ مثلثیں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔ اسی طرح تلووں کو جوڑ دیجئے تو تلوے تو بالکل کانگروئنٹ ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ان میں بال برابر فرق نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے جب 2000 برس کا فصل ہے، وہ تاریخ شروع ہو رہی ہے 1300 قبل مسیح سے،
اور حضور کی امت کی تاریخ شروع ہو رہی ہے 7ویں صدی سے، تو فرق 2000 برس کا ہو گیا۔ تو بظاہر تو فرق ہے، لیکن یہ کہ اس کے بٹوین دی لائنز اگر ریڈ کریں گے، بین السطور دیکھیں گے، تو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک ہی بات ہے، جیسے تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ تو پہلا دور عروج جو ہے بنی اسرائیل کا، جس کا یہاں صراحتاً ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ معظم من الشمس ہے، ہر مسلمان بھی واقف ہے، ہر یہودی بھی جانتا ہے۔ اس دور کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ ان کے 100 برس ہیں، جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی خلافت راشدہ ہے۔ 20 برس حضرت طالوت کے، 40 برس کا دور حکومت حضرت داؤد کا، 40 برس کا دور حکومت حضرت سلیمان کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک صدی جو ہے یہ ان کے زینت کی، ان کے عروج کی صدی ہے، ان کا غلبہ، ان کی حکومت، ان کی قوت۔ اور حضرت سلیمان کے دور میں تو آپ کو معلوم ہے اللہ نے جو انہیں عطا فرمایا وہ کسی بادشاہ کو عطا فرمایا ہی نہیں۔ ان کی حکومت تو ہوا پر بھی تھی، ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، ان کا دبدبا کس طرح ایک دھمکی دی ہے اور ملکہ سبا حاضر ہو گئی ہے ہاتھ جوڑتی ہوئی، کہاں یمن ہے اور کہاں یہ فلسطین کے علاقے میں اور شام کے علاقے میں حضرت سلیمان کی مملکت تھی۔ لیکن یہ کہ صرف ایک دھمکی ہے، ایک خط گیا ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، خلاص ایک لفظ کے اوپر مشتمل خط گیا ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ ہاتھ جوڑ کر عظیم سلطنت کی جو ملکہ تھی حاضر ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے 40 برس، اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت طالوت، جن کا ذکر جو ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، طالوت و جالوت کا معاملہ۔ تو یہ ان کی سطوت کا عظیم ترین دور ہے، یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں خلافت راشدہ، ویسے ان کا یہ دور ہے 3 بادشاہوں کا دور، حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ حضرت سلیمان کے انتقال کے فوراً بعد ان کے زوال کا آغاز ہو گیا، ابھی صرف آغاز کا لفظ بول رہا ہوں میں۔ اور اس کی علامت کیا تھی کہ مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے آپس میں مملکت تقسیم کر لی۔ ایک شمالی مملکت اسرائیل، اس کا نام اسرائیل تھا، اور ایک جنوبی مملکت جس کا نام یہودا تھا۔ یہ 2 مملکتیں چلتی رہیں، جب 2 ہوتی ہیں تو ان میں وہ کھٹپٹ بھی ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ پھر جب کھٹپٹ اور اختلافات ہوں گے تو دشمن اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ کئی 100 برس میں یہ گرتے گرتے اس مقام کو آ گئے کہ پہلے ایسورینز نے حملہ کیا اور شمالی مملکت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اس کے بعد اصل جو ان کی تباہی آئی ہے، ایسیرینز کا حملہ شمال سے ہوا، یہ میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں، تبھی آپ اپنی تاریخ کی سمجھ سکیں گے مشابہت۔ اور پھر جو آیا حملہ وہ نبوکدنضر، بخت نصر، بخت نصر ہم اردو میں لکھتے ہیں، نبوکدنضر انگریزی میں لکھا جاتا ہے، کنگ آف بیبیلونیا۔ یہ بابل کا علاقہ جو ہے موجودہ عراق کا علاقہ ہے، یہاں کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کیا، اور یہ تقریباً 600 قبل مسیح میں یہ حادثہ ہوا ہے۔ 600 قبل مسیح کے لگ بھگ بڑا عظیم تباہی کا معاملہ ہوا، جسے کہا گیا ہے باسنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ہم نے تم پر اپنے خوخار اور بڑے زوردار قسم کے لوگ جو ہیں بندے مسلط کر دیے، وہ تمہاری بستیوں میں گھس گئے، انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نبوکدنضر کے حملے کی یہ بات جان لیجئے، 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا، اور 6 لاکھ کو کیپٹن بنا کر، اسیر بنا کر، قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا۔ یروشلم پورا شہر اس نے مسمار کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجانا جسے کہتے ہیں وہ بھی میرے نزدیک کم ہے، کوئی 2 اینٹیں سالم نہیں چھوڑی۔ اور ہیکل سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو وہ عبادت گاہ بنائی تھی، ہیکل سلیمانی، جو یہود کی انتہائی متبرک، اور یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے لیے خانہ کعبہ ہے ویسے وہ ہیکل سلیمانی ان کے لیے تھی، اس کو مسمار کر دیا، اس کی جڑیں تک اور بنیادیں تک کھدوا دی۔ اس وقت سے جو تورات گم ہوئی ہے، پھر تورات موجود نہیں ہے، اس وقت تک تورات کی وہ الواح ان کے پاس موجود تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر جو تورات کندہ کی ہوئی دی گئی تھی، وہ اس وقت تک محفوظ تھی، اس کے بعد سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کہاں گئی۔
یہ ہے وہ پہلا دور ان کے زوال کا جس پر شدید ترین عذاب آیا، اللہ کی بڑی سخت سزا سے یہ لوگ دو چار ہوئے۔ اس کے بعد ان کا دوسرا دور عروج شروع ہوا، تقریباً 150 برس بعد، اور اس کا وہ سبب کیا بنا؟ اب دیکھیے تاریخ اور جغرافیہ ذہن میں رکھیے، یہ فلسطین یا شام کا علاقہ جو ہے یہ بالکل مغرب میں ہے، میڈیٹرینین کے ساتھ، اس کے ذرا مشرق میں عراق ہے، اس کے ذرا مشرق میں آئیے تو ایران ہے۔ ایران کا بادشاہ کیخورس یا سائرس، جس کی 2500 سالہ برسی منائی تھی شہنشاہ ایران نے، اس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، جیسے ابھی ایران عراق جنگ جاری رہی ہے، اور اس نے بابل کو تخت و تاراج کیا اور یہودیوں کو اجازت دے دی جو وہاں اسیری کی کیفیت میں تھے کہ جاؤ تم جا کے اپنا شہر آباد کر لو، ہیکل تعمیر کر لو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کے اندر ایک نئی ایمانی روح پھونک دی، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، شرک کے توہمات کو چھوڑ دو، بدعات کو ترک کرو، صحیح صحیح دین پر عمل کرو۔ تو گویا کہ دونوں اعتبارات سے اب ان کے اندر عروج کی طرف، اخلاقی اور دینی اعتبار سے بھی عروج حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عزیر کو یہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑے محسن ہیں ان کے حضرت عزیر علیہ السلام۔ انہی کے ذریعے سے اس قوم میں نئی زندگی پیدا ہوئی اور نئے عروج کی طرف ان کی جو ہے پیش قدمی شروع ہوئی۔ ادھر سے جو ہے چونکہ سائرس نے یا کیخورس نے اجازت دے دی، جاؤ تم اپنا شہر آباد کر لو، یہ دوبارہ آئے، جیسے تیسے انہوں نے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پھر ایک عظیم مکابی سلطنت دنیا میں رہی ہے کئی 100 برس تک، بڑی طاقت تھی، بڑی سطوت تھی۔ یہ دوسرا دور عروج ہوا۔ پہلا دور عروج حضرت طالوت، حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا دور حکومت، یہ اس کا کلائمیکس ہے، اس کا اہم نشان۔ اس کے بعد پہلا دور زوال اسیرینز کے ہاتھوں اسرائیل کی تباہی اور بیبیلونینز کے ہاتھوں، نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں یروشلم کی بربادی اور 6 لاکھ یہودیوں کا قتل ہونا اور 6 لاکھ کا لے جایا جانا۔ دوسرا دور عروج حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت تجدید ایمان اور توبہ کے نتیجے میں اور مکابی سلطنت کی شکل میں ان کا دوبارہ عروج۔ اب دوسرا دور زوال یا چوتھا دور جو آیا، اگر سب کو شامل کریں، یہ پھر اس کے بعد شروع ہوا ہے، پھر ان میں پستی آئی۔ پھر وہی علامہ اقبال کا شعر بڑا پیارا ہے اس میں کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قوموں کے اندر یہ عیاشیاں اور رقص و سرود اور ثقافت اور اس کے نام پر عیاشی شروع ہو جاتی ہے تو پھر قوم جو ہے وہ گھن کی طرح گویا کہ کھائی جاتی ہے، اس میں طاقت نہیں رہتی کہ وہ کھڑی رہ سکے۔ لہذا جب دوبارہ یہ پستی میں گرے ہیں تو اب دوسرے دور زوال کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ 80 عیسوی میں۔ اس کی بہت بڑی علامت تو یہ ہے کہ ان بدبختوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر، کیونکہ حضرت مسیح تو میں 80 عیسوی کہہ رہا ہوں نا، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کو 80 برس گزر چکے تھے اور تقریباً 33 برس کی عمر میں انہیں آسمان پر اٹھایا گیا ہے، تو تقریباً نصف صدی گزر چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کو جادوگر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ کسی مسلمان قوم کی ذہنیت کے مست ہو جانے کی اب اس سے بڑی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، اور ان کو انہوں نے اپنے طور پر تو بہرحال سولی پر چڑھا کر دم لیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، انہیں کیسے اٹھایا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، انہوں نے تو سولی پر چڑھا دیا۔ اس کی جو سزا ملی ہے نصف صدی کے بعد، اور وہ یہ ہے کہ ٹائٹس رومی جنرل جو ہے اس نے حملہ کیا، اور پھر اس حملے میں جو بربادی ان پر آئی ہے یروشلم میں، یہ تو چونکہ یوں سمجھیے کہ اب 1989 ہے اور سن 80 کا یہ واقعہ ہے، تو 1909 برس کی پہلے کی بات ہے، صرف یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، اس کی پوری تاریخ محفوظ ہے۔ 1,20,000 یہودی اس شخص نے ایک دن میں قتل کیے ہیں یروشلم میں، اور اس کے بعد سے جو یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 600 برس تک یہ لوگ پھر یروشلم میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور یہ داخل کب ہوئے ہیں؟ یہ تاریخ کے عجیب واقعات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے۔ 600 برس تک، تقریباً 625 برس یہ جلا وطن رہے، ان کا محبوب شہر، ان کا ہیکل سلیمانی کو دوبارہ اس نے مسمار کیا، اور 600 برس 625 برس کے لیے جلا وطن رہے۔
انہیں دوبارہ یروشلم میں داخل ہونے کی اجازت حضرت عمر فاروق نے دی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا اور انہوں نے پھر ازراہ ترحم ازراہ کرم انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یروشلم ول ریمین این اوپن سٹی فار آل دی جیوز اینڈ کرسچنز اینڈ مسلمز، یہ کھلا شہر ہے، یہ سب کو کھلی اجازت ہے، یہودی بھی آئیں عبادت کریں، اپنی مقدس مقامات کی زیارت کریں، عیسائی بھی آئیں، برابر کے حقوق اس شہر میں حاصل رہیں گے، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی، ہاں انتظام ہمارے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ ہے وہ مرحلہ جب کہ اب قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے کہ بدبختوں تمہیں اب 500 برس گزر چکے ہیں، اب آپ سن 80 نکالیے، سن 80، اور یہ خطاب ہو رہا ہے کب؟ سورہ بنی اسرائیل ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے، ہجرت ہوئی ہے 622 عیسوی میں، تو لگ بھگ 620 میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے، سن 80 نکال دیجئے تو 540 برس بیت چکے تھے جب یہ خطاب ہو رہا ہے کہ وہ یروشلم سے نکال دیے گئے تھے، جلا وطنی کے عالم میں تھے۔ اس وقت قرآن ان سے کہتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جو اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر رات سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان تک نزول فرماتا ہے، اور پھر وہاں پکارنے والا پکارتا ہے، ندا کی جاتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، پاؤں پھیلائے لوگ سو رہے ہیں، ہم سے کسی نے لو لگائی ہی نہیں، ہم سے کسی نے کچھ مانگا ہی نہیں، ہم تو بےتاب ہے دینے کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے اب کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اب بھی تمہارا پروردگار تم پر رحمت کے لیے تیار ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن پھر اگر تم نے اپنی وہی سابقہ روش کفر اور شرک کی برقرار رکھی تو جان لو کہ پھر ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ ان 1400 برسوں کے دوران جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اس کی تاریخ مجھے اس وقت بیان نہیں کرنی ہے، لیکن ان عدتم عدنا کی ایک مثال اس صدی میں آئی ہے، یہ تو ہماری ریسنٹ ہسٹری ہے۔ ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، صرف جرمنی نہیں، جب ہٹلر بجلی کسی تیزی کے ساتھ تقریباً پورے یورپ پر قابض ہو چکا تھا، پورا فرانس اس کے پاس ہے، پورا مشرقی یورپ، وہ تو ماسکو تک جا پہنچا تھا، اپنے اس پورے علاقے میں سے اس نے یہودیوں کو جمع کیا ہے، ایکسٹرمینیشن، ان کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے شاید بہت سے حضرات کو یقیناً معلوم ہوگا لیکن بہت سے لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ خصوصی پلانٹ بنائے گئے ان کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے کہ ویسے قتل کریں تو کتنوں کو قتل کریں گے، پھانسی چڑھائیں تو کتنوں کو چڑھائیں گے، پھر ان کی ڈیڈ باڈیز کا کیا کریں گے، اسپیشل گیس چیمبرز، اسپیشل پلانٹ کہ ایک طرف سے آدمی داخل ہو رہے ہیں اور کچھ 1000-2000 آدمی ایک ہال میں جمع کر لیے، گیس چھوڑ دی، سب مر گئے۔ اس کے بعد جیسے فیکٹریز کے اندر آپ کو معلوم ہے پٹا چل رہا ہے، اب وہ لاشیں جا رہی ہیں، ان کو کترا جا رہا ہے، جیسے کہ کبھی یہ جو قطرے جاتے تھے، یہ چارہ قطرا جاتا تھا، ٹکڑے کر دیے گئے، پھر ان کی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ جس سے یہ کہ پلانٹ سے باہر جو نکلتا تھا وہ ایک بدبودار سیاہ قسم کا مائع سیال نکلتا تھا، آدمی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو کم سے کم 20-25 لاکھ یہودی تو ہٹلر کے ہاتھوں اس صدی کے اندر ختم ہوئے۔ یہ ہے ان عدتم عدنا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ یہ سزا در حقیقت وہی دھمکی کا ظہور ہے کہ اگر تم اپنی اسی روش پر قائم گئے تو پھر ہم وہی کچھ کریں گے۔ اگر 6 لاکھ قتل کیے تھے نیبوکڈنیزر نے اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا بیبیلونیا، تو اگر 6 ملینز کا ایکسٹرمینیشن ہوا ہے اس صدی میں تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی کوئی کہانی معلوم نہیں ہوتی، وہ بھی واقعات تھے جیسے کہ یہ واقعہ ہے، اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ ہولوکاسٹ نامی پکچر یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے، اس پکچر میں بہت سے فوٹوز ہیں اخبارات کے اس دور میں، ویسے تو پکچر کے اندر بہت سا کچھ انہوں نے فکشن بھی شامل کی ہے، لیکن اس سے نظر آ جاتا ہے کس قسم کے ایکسٹرمینیشن پلانٹس جو ہے وہ ہٹلر نے ایجاد کیے تھے ان کو ختم کرنے۔ بہرحال جب یہ بات فرمائی
کہ تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحمت کے لیے تیار ہے، تو اس کے بعد اگلی آیت ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ اقوم افعل التفضیل کا صیغہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور بشارت دیتا ہے ان اہل ایمان کو کہ جو نیک عمل کرتے ہو کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ یہ 10 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور تاریخ بنی اسرائیل کے 4 عہد آپ کے سامنے رکھ دیے، 2 عروج 2 زوال۔ اب آئیے تاریخ امت مسلمہ، بڑی آسانی کے ساتھ اب آپ اپنے ذہن میں 4 ادوار آپ بھی جما لیجیے، اور ہمارے یہ 4 ادوار بھی ظاہر بات ہے 2-2 4-4 برس کے نہیں ہیں، یہ بھی لگ بھگ 350-400 برس کا ایک دور ہے۔ ہمارا پہلا دور عروج عربوں کی زیر قیادت، حضور بھی عرب تھے، ہاشمی تھے، پھر یہ کہ قریش میں سے تھے، ہاشمی قرشی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ عربوں کی زبان میں عربی میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، نو انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، گویا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے عربوں کو۔ انہی کی سرکردگی میں اب خلفائے راشدین بھی عربی تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال ہمارا جو پہلا دور عروج ہے وہ عربوں کی زیر قیادت، ایک تو اپنے ذہن میں یہ بات ٹانک لیجیے۔ نمبر 2، ہمارا بھی جو عہد زرعی ہے وہ تو ہے خلافت راشدہ کے 30 برس۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں رہی، اہل تشیع کے مخالفانہ پروپیگنڈے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں غلط تاثرات قائم ہو گئے۔ بنو امیہ کے 90 سال مزید ہیں جنہیں اس میں شامل کیجئے، یہ بھی تاریخ اسلامی کا عہد زرعی ہے۔ اور یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کس کے؟ جو خود شیعوں ہی کی ایک شاخ سے تعلق رکھنے والے اسماعیلیوں کے جو رہنما تھے، موجودہ رہنما سے پہلے ان کے دادا سر آغا خان نے لکھا ہے کہ عہد بنی امیہ وہ تاریخ اسلام کا عہد زرعی ہے، گولڈن ایج آف دی مسلم ہسٹری، اس لیے کہ ان میں خالص عرب مزاج تھا، ابھی عجمی باتیں نہیں آئی تھیں، ابھی فرقے واریت نہیں تھی، ایک ہی جماعت، ابھی کوئی علیحدہ مملکتیں نہیں تھی، ایک ہی مملکت، اور کہاں سے کہاں تک، اسپین سے لے کر اور دریائے سندھ تک ایک مملکت، اتنی عظیم مملکت، اور اس میں بڑے بڑے صاحب علم، ایک تو 5ویں خلیفہ جو ہے خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، وہ تو ہے ہی ان میں سے، اس کے علاوہ عبد الملک بن مروان اور پھر ان کے 3 بیٹے، یہ بڑے صاحب علم تھے، ان کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ اس کو ہماری تاریخ جو ہے اس میں اس طریقے سے اس کو مسخ کر دیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بس کربلا کے بعد تو اسلام ہی ختم ہو گیا، اسلام ہی کی کوئی تاریخ نہیں رہی، معاذ اللہ۔ اور ہمارے اچھے شعراء اس رنگ میں بہک گئے، اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، گویا کہ کربلا میں اسلام فوت ہو گیا تھا، معاذ اللہ اسلام تو فوت نہیں ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شاندار اپنی جو ہے مظاہرہ فرمایا اپنی شجاعت کا، اپنی حمیت دینی کا، اللہ نے انہیں شہادت سے سرفراز فرمایا، اسلام تو ختم نہیں ہو گیا۔ ہاں یزید کا ایک دور ہے جو خراب آیا، ورنہ ان سے پہلے 20 برس حضرت امیر معاویہ کے ہیں جو خلیفہ ہیں، اور جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ تو یہ دور بھی در حقیقت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ 125 برس کا بنتا ہے، 90 برس عہد بنو امیہ اور 30 برس دور خلافت راشدہ، اور ہجرت سے چونکہ شروع ہوتی ہے تاریخ تو 10 برس شامل کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ 130 برس ہے کہ جو ہمارا عہد عروج۔ اس کے بعد بنو امیہ کا جیسے ہی دور ختم ہوا، اب دیکھیے ذرا تاریخ کی مماثلت، زوال کا آغاز ہو گیا، بالکل جیسے وہاں عالم جو مملکت تھی حضرت سلیمان کی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، جیسے ہی بنی عباس کا دور آیا عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
ہسپانیہ میں بنو امیہ کی حکومت جاری رہی اور لگ بھگ 700-800 برس تک مزید جاری رہی۔ البتہ عالم جو درمیانی یہ علاقہ تھا اس میں اب بنو عباس آ گئے، اور بنی عباس کے چونکہ اصل سپورٹرز جو تھے وہ ایرانی تھے، عجمی اثرات شروع سے ان کی حکومت میں شامل تھے۔ ویسے دنیاوی اعتبار سے بڑی سطوت، بڑی شوکت، ہارون الرشید، مامون، ان کا عہد حکومت جو ہے یقیناً دنیاوی اعتبار سے بڑے غلبے کا دور ہے، لیکن یہ ہے کہ دینی اعتبار سے زوال کا آغاز ہو چکا تھا، فرقے شروع ہو چکے تھے، معتزلہ شروع ہو چکے تھے، اشاعرہ کی اور معتزلہ کی بحثیں شروع ہو چکی تھی، نئے نئے جو ہے ہمارے ہاں فتنے اٹھے تھے۔ البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً 300 برس اور ہے کہ کم سے کم بحیثیت قوم کے عربوں کا جو یوں سمجھیے کہ ڈنکا بجتا رہا، ان کی حکومت، ان کی سروری، ان کی سطوت، ان کی شان و شوکت، یہ دور ہے تقریباً یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 500 برس کا یا 400 برس کا، یہ پہلا دور عروج ہے عربوں کی زیر قیادت۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کی علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے میں پہلے جس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب بغداد کے محلوں میں بھی وہی کچھ ہونے لگا، کہنے کو تو خلافت کا نظام تھا، خلیفہ بنی عباس تھے تو بادشاہ، ملوک تھے، ملوکیت کا دور اور ان کے محلوں کے اندر رقص و سرود کی محفلیں جمتی تھی، شراب نوشی ہوتی تھی، پوری دنیا سے نسوانی حسن جو ہے سمیٹ کر جمع کر لیا گیا تھا اپنے محلوں کے اندر، ہزار کنیزیں، کوہ قاف کی پریاں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کوہ قاف کا کوکیشیا کا علاقہ جہاں یوں سمجھیے کہ دنیا کے حسین ترین لوگ آباد ہیں وہ سب مسلمانوں کے زیر نگین۔ اب جب یہ عیاشیاں اور یہ خرمستیاں شروع ہوئی ہیں تو اب عذاب الہی کا کوڑا برسنا شروع ہوا۔ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں، لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا۔ وہ قانون یہ جو کوڑے اللہ کے عذاب کے برسے نوٹ کیجئے، جیسے 2 حصوں میں ہوا تھا بنی اسرائیل پر عذاب، ویسے ہی 2 حصوں میں ہوا مسلمانوں پر عذاب۔ پہلے وہاں شمال سے آئے تھے اسیرینز جنہوں نے سلطنت اسرائیل کو ختم کر دیا تھا، یہاں بھی شمال سے نازل ہونے شروع ہوئے گروہ در گروہ، لاکھوں کی تعداد میں صلیبی فوجیں، کروسیڈرز۔ اگر کبھی آپ تاریخ پڑھیں ان صلیبی جنگوں کی تو معلوم ہوتا ہے پورے یورپ پر ایک جنون طاری ہو گیا تھا، یورپ نے تقریباً اپنی پوری طاقت نکال کر جھونک دی تھی۔ یہ 3 ادوار ہیں ان صلیبی جنگوں کے، ان صلیبیوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، اور پہلی مرتبہ اب مسلمانوں کے عہد تولیت میں 1099 عیسوی میں یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا، اور جس روز یروشلم انہوں نے فتح کیا ہے، جو مغربی مورخین ہیں وہ بھی شرما گئے ہیں بڑے ہی اپولوجیٹک انداز میں۔ یروشلم میں اتنا بڑا قتل عام ہوا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ صلیبیوں کے گھوڑے جب صلیبی داخل ہوئے یروشلم میں تو یروشلم کی گلی اور سڑکوں پر خون کی ندیاں بہ رہی تھیں اور گھوڑوں کے گھٹنے تک خون تھا۔ کتنے لوگ قتل ہوئے۔ اس کے بعد پورے 88 برس ان کا قبضہ رہا، جو حرمت پامال ہوئی یروشلم کی اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ 88 برس کے بعد بھی یروشلم کو واپس جو دیا بیت المقدس کو تو عرب نہیں لے سکے، عرب ختم ہو چکے تھے، عیاشیوں نے انہیں کھوکھلا کر دیا تھا۔ عیاشیاں، خرمستیاں، آسائشیں، عیش، لہذا ان میں دم نہیں تھا، وہ تو ختم ہو چکے۔ واپس لینے والے کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی، کرد۔ یہ کرد خون تھا، اس کی حرارت تھی، اس کے اندر وہ قوت تھی کہ جس نے یروشلم واپس لیا ہے 1187 عیسوی میں۔ 1099 سے 1187 تک بیت المقدس مسجد اقصی پورے 88 برس عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ یہ پہلا دور تھا عذاب الہی کا، لیکن اصل جیسے وہاں نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے چل کر، یہاں بھی اصل جو تباہی آئی ہے عالم اسلام پر وہ مشرق سے،
وہ فتنہ تاتار، چنگیز اور ہلاکو کی جو وہ ایک ایسی وحشی قوت ابھر کر آئی ہے. یہ سینٹرل ایشیا کے جو یہ جس کو کہتے ہیں سطح مرتفع، یہ صحرائے گوبی، روس اور چین کے درمیان کا علاقہ، منگولیا، یہ علاقہ ہے جہاں سے مختلف جو تاریخ کے اندر تھوڑے تھوڑے وقفے سے بہت زبردست انسانی قوت جو ہے وہ نکلتی رہی. اٹیلا یہیں سے آیا، ہن یہیں سے آئے، اور پھر مسلمانوں کی شامت اعمال کے چنگیز اور ہلاکو. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت عیسیٰ کی قبا چاک، اس مرتبہ چنگیز اور ہلاکو کے ہاتھوں مسلمانوں کی قبا چاک ہوئی. اور نوٹ کیجئے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو، پورا روسی ترکستان ختم ہوا، تہس نہس. پورا افغانستان ختم ہوا، پورا ایران تہس نہس ہوا، اور تقریباً پورا عراق ختم ہوا. یہاں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں چنگیزیوں کے ہاتھ. یہ لاکھوں کی تعداد نہیں، کروڑوں کی. آپ حیران ہوں گے، یقین نہیں کریں گے، انبلیویبل ہے یہ باتیں کہ مسلمانوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ ایک نہتہ تاتاری کہتا تھا، سینکڑوں مسلمان ہیں کھڑے ہیں، کہتا تھا نہتہ کیونکہ ہے، کھڑے رہو یہیں پر، میں بھی گھر جاؤں گا، تلوار لے کر آؤں گا، تم سب کی گردن اڑاؤں گا. اور وہ بھیگی بلی بنے کھڑے رہتے تھے. وہ جاتا تھا، تلوار لے کر آتا تھا اور ایک ایک کی گردن اڑاتا تھا. کسی میں یہ دم نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ روک لے. اور یہاں تک ہوا ہے کہ کسی شہر کے تمام انسانوں کو تہہ تہہ کیا گیا، کسی انسان کو نہیں چھوڑا گیا. پھر ان کی گردنیں علیحدہ کی گئی، صرف سر جمع کیے گئے، سریاں، اور ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دی گئی اور اس پر تخت بچھایا گیا انسانی سروں کے اوپر، اور کوئی وحشی تاتاری سردار اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے شراب نوشی کی. یہ ہے وہ عذاب جس کا نقشہ اگر آپ کھینچنا چاہیں. باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. اور اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ 1258 نوٹ کر لیجئے. 1258 عیسوی میں یہ سیلاب. ایک عجیب نکتہ اور بتا دوں آپ کو، حیرت ہوتی ہے کہ یہ سیلاب ہندوستان کی طرف کیوں نہیں آیا، حالانکہ سونے کی چڑیا تو ہندوستان شمار ہوتا تھا، زرخیز ترین علاقے. یہاں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، خاندان غلامہ. لیکن بلبن کے زمانے میں تاتاریوں کی فوج آئی ہے ملتان تک. ملتان میں جنگ ہوئی ہے، بلبن کا ایک بیٹا بھی وہیں پر مارا گیا ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے اس کے بعد تاتاری آگے نہیں آئے. اس کی وجہ ہے، اصل میں سزا کس کو دینی تھی؟ عربوں کو. وہ جو سورہ محمد کے آخر میں فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم نے ہمارے اس دین کو پیٹھ دکھا دی تو ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اصل میں تو اس فیصلے پر عمل ہونا تھا. اصل میں تو خلافت بنی عباس کی تباہی تھی. تیر کی طرح یہ سیلاب جو ہے وہ بڑھا ہے اور پہنچ گیا ہے بغداد. اور بغداد میں غدار القمی جو وزیر تھا اس وقت کے خلیفہ کا، مستعصم باللہ آخری خلیفہ بنو عباس کا، اس القمی کی غداری کی وجہ سے دروازے کھول دیے گئے، فوجیں اندر داخل ہوئیں. خون کی جو ندی وہاں بہی ہے وہ بالکل یروشلم کا نقشہ جو 1099 میں یروشلم میں ہو چکا تھا 159 برس قبل، وہی اب ہوا ہے بغداد میں. ساری لائبریریاں جلا دی گئیں، سارے علم کے خزانے ختم کیے گئے. اور آخر کار دربار میں جب بادشاہ خلیفہ بنو عباس پیش ہوا ہے تو اس وحشی تاتاری جو سردار تھا اس کے سامنے، تو القمی جو وزیر اعظم تھا اس کا، وہ کہتا ہے حضور، اس تاتاری سردار سے خطاب کر کے، حضور اس ناپاک شخص کے خون سے آپ کی تلوار کو آلودہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے خلیفہ کے بارے میں کہا جا رہا، اس ناپاک خون سے آپ کی تلوار آلودہ نہیں ہونی چاہیے. اسے جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹ کر سڑک پر ڈالا گیا اور گھوڑے دوڑا دیے گئے. یہ حشر ہوا ہے خلیفہ بنی عباس کا 1258 عیسوی میں، نوٹ کر لیجیے. اس پر شعر کہا تھا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، آسمارا حق بود گر خوب بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین.
آسمان کو حق پہنچتا ہے کہ زمین پر خون کی بارش برسائے. ہم مسلمانوں کے امیر المومنین مستعصم باللہ کا جو زوال ہوا ہے اس پر. یہ ہے ہمارے دوسرے دور زوال کا نقطہ عروج. لیکن تاریخ عجیب ہے اور اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت. اللہ نے جن کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوایا انہی کو اسلام کا گرویدہ بنا دیا. وہ اسلام لے آئے، اسلام کے خادم بن گئے. وہ بات پوری ہو گئی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. یہی تاتاری تھے، یہی چنگیزی تھے جن کے اب 4 شاخیں جو ہے انہوں نے عالم اسلام میں 4 عظیم مملکتیں قائم کی. یہ ترک تھے نا. ترکان تیموری ہندوستان میں آ گئے، بابر آیا اور یہاں پر سلطنت مغلیہ عظیم. ترکان صفوی ایران میں آئے، ایک عظیم سلطنت ایران میں. ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں آئے، اور ترکان عثمانی کے تو کیا ہی کہنے. ارطغرل عثمان کا بیٹا ترکان عثمانی، انہوں نے ترکی میں اپنی حکومت قائم کی. اور وہ حکومت پھر صرف ترکی میں نہیں رہی، ایک طرف شمال میں پورا مشرقی یورپ ان کے زیر نگیں آیا، اور دوسری طرف سارا مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ، پورا عالم اسلام ان کے زیر نگیں آیا. اور پھر خلافت بھی وہیں منتقل ہو گئی. گویا کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا. اب عالم اسلام کی قیادت ترکوں کے حوالے کر دی گئی. اور اس کے بعد یہ نوٹ کر لیجئے تقریباً 500 برس سلطنت عثمانیہ کا بہت عروج کا دور. یہ دور ہے ہمارا دوسرا دور عروج، ترکوں کی زیر قیادت. پہلا دور عروج عربوں کے زیر قیادت، اب یہ ترکوں کے زیر قیادت. ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی. اور خلافت بھی آل عثمان میں منتقل ہو گئی. اور آل عثمان کی حکومت جو ہے 3 بر اعظموں پر تھی. یورپ کا سارا مشرقی یورپ تقریباً ماسکو تک پہنچ کر یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے نیچے نیچے پورا روس، یہ پورا چیکوسلوواکیہ اور ہنگری اور یوگوسلاویہ، یہاں تک کہ ایک وقت آیا تھا کہ ترکوں کی فوجیں جو ہے ویانا کا محاصرہ کیے پڑی تھی. یہ 2 دور عروج جو ہے ہمارے، ان میں نوٹ کر لیجئے. یہ نوجوانوں کو خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں. اس یورپ کو ہمارے قدموں نے 2 مرتبہ روڑا. پہلی مرتبہ مغرب سے داخل ہوئے عرب، پورا آئیبیرین پیننسولا، پورا اسپین، پرتگال سمیت، یہاں تک کہ فرانس کے قلب تک پہنچ گئے تھے عرب. 800 برس تک حکومت رہی ہے. دوسری مرتبہ مشرق سے داخل ہوئے ترکان عثمانی، اور جیسا کہ میں نے ابھی گنوایا ہے ایک وقت میں وہ ویانا تک پہنچے ہوئے تھے. ان دونوں کے درمیان کتنا حصہ رہ گیا ہے یورپ کا کہ جو مسلمانوں کے زیر نگی آنے سے بچا ہے. ورنہ تقریباً پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ اٹلی کی ٹانگ نکلی ہوئی اس کو چھوڑ دیجئے، اور درمیان کے یہ جو ملک ہے جرمنی اور کچھ حصہ فرانس کا، یہ ہے کہ جو رہ گیا. باقی تو پورے یورپ پہ ادھر سے عربوں نے حکومت کی، ادھر سے ترکوں نے حکومت کی. تو کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. کاش کہ کبھی ہمارے دلوں کے اندر، نوجوانوں کے دلوں کے اندر امنگ پیدا ہو، معلوم ہو کہ ہم تھے کیا. بہرحال یہ دوسرا دور عروج ہے مسلمانوں کا جو زیر قیادت ہے ترکوں کے. اب دوسرا دور زوال شروع ہوا. یہ دور زوال جو ہے اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. یورپ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس پورے عرصے کے دوران اس کو کہتے ہیں خود یورپینز ڈارک ایجز، تاریکی کے دور مسلمہ. اس لیے کہ پاپائیت کا تسلط تھا. سائنس پڑھنا بھی گناہ، جرم، جو سائنس پڑھے گا زندہ جلا دیا جائے گا. فلسفہ پڑھنا بھی جرم، اگر معلوم ہو گیا کچھ فلسفہ پڑھتا پڑھاتا زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا. گویا کہ علم کی کوئی روشنی نہیں تھی یورپ کے اندر. They call themselves these are the dark ages. روشنی کہاں سے ملی انہیں؟ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے. جیسے آج ہمارے نوجوان جاتے ہیں، بہترین برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا.
بہترین ہمارا جو نوجوان ہے ذہین ترین بھاگتا ہے امریکہ کی طرف، برطانیہ کی طرف، جاتا ہے صرف تعلیم حاصل کرنے، لیکن اکثر و بیشتر پھر وہیں رہ جاتا ہے، وہیں کہوں رہتا ہے۔ سنہری زنجیریں پاؤں میں ایسی پڑتی ہیں کہ پھر واپس نہیں آ سکتی۔ اس وقت اس کے برعکس کیفیت تھی۔ جرمنی اور فرانس سے نوجوان جاتے تھے پڑھنے کے لیے قرطبہ اور غرناطہ کی یونیورسٹیوں میں، علم تو ہسپانیہ میں تھا، سائنس انہوں نے زندہ کی، فلسفہ انہوں نے زندہ کیا، سائنس اور فلسفے کی تدریس اب ہو رہی ہے ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں، کارڈوبا اور گریناڈا کی یونیورسٹیاں، غرناطہ اور قرطبہ کی یونیورسٹیاں۔ وہاں سے جو فرانس اور جرمن کے نوجوان آئے تعلیم حاصل کر کے، انہوں نے یورپ میں دو تحریکیں شروع کی، تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیاء العلوم، رینائسنس اور ریفارمیشن، دو تحریکیں شروع۔ لہذا روشنی آئی، بیداری آئی، ہوشیار ہوئے، علم کا دور دورہ ہوا، پڑھنا لکھنا شروع ہوا۔ یورپ میں ایک پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہو گیا ان دی ہارٹ آف یورپ۔ یہ دونوں کام جرمنی اور فرانس میں ہوئے ہیں، اور یہ یورپ کا ہارٹ ہے، درمیان کا حصہ۔ جب یہاں پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے جو طاقت ہے اس کی ایک فطرت ہے، وہ اپنا ظہور چاہتی ہے بلکہ وہ ایکسپینشن چاہتی ہے۔ یہ میں ایسے ہی لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہوں، جس کے جسم میں جان ہوتی ہے وہ چلتے چلتے بھی کسی کو خام خواہ ہی کاندھا مارتا ہے، اس لیے کہ جان ہے، وہ جان تو اپنا ظہور چاہتی ہے، تو طاقت جو ہے وہ تو ایکسپینشن چاہتی ہے۔ اب ذرا جغرافیہ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یورپ کا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ پاور پوٹینشیل جو سینٹرل یورپ میں ڈیولپ ہوا ہے، فرانس اور جرمنی اور اس کا دوسرے ممالک میں بھی چرچا ہو رہا ہے، کدھر جائے گا یہ سیلاب کدھر جائے گا؟ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ مشرق کی طرف وہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی ہے مضبوط، طاقتور۔ جنوب میں میڈیٹرینین کو کراس کرے اور جائے افریقہ کی طرف نہیں جا سکتا، پورا شمالی افریقہ بھی عثمانیوں کے زیر نگی ہے۔ گویا کہ دی آٹومانز، عثمانی مسلمان جو ہے، عثمانی ترک، وہ عالم اسلام کے محافظ کی حیثیت سے کھڑے ہیں، نہ ترکی کے راستے سے جا سکتے ہیں ادھر اور نہ افریقہ کے راستے سے جا سکتے ہیں۔ اب ایک ہی راستہ تھا، اور 800 برس گزرنے کی وجہ سے اب ہسپانیہ کی عرب سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ آتا ہے ایک وقت، بڑھاپا بھی آتا ہی آخر انسان کا، 800 برس معمولی بات نہیں ہے۔ بنو امیہ کا دور حکومت 800 برس ہسپانیہ میں، اس کی سطوت، شان و شوکت، پھر وہاں بھی وہی زوال آ چکا تھا، اب محل بن رہے تھے، الحمرا بن رہا تھا، اب تو تعمیرات کا کام شروع ہو چکا تھا، اب ثقافت تھی، اب وہی رقص و سرود تھا۔ لہذا اب یہ جو کمزور ہو گیا تھا، یہ سیلاب جو ہے ادھر سے نکلا، ہسپانیہ سے مسلمان اور اسلام کا نام و نشان مٹ گیا۔ جہاں 800 برس رہے ہم اور ہماری حکومت رہی، جہاں کے ایک ایک قریے سے ہی اذانوں کی صدائیں بلند ہوئی اور 800 برس تک ہوتی رہی، اس کا کیا حشر ہوا؟ علامہ اقبال گئے تھے، جب جا رہے تھے انگلستان تو جزیرہ سسلی کے پاس سے گزرے، صقلیہ اس کا نام ہے عرب، اور پھر جو خون کے آنسو رویا ہے وہ شخص، رولے اب دل کھول کر دیدہ خون آباد، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار، تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی، بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی۔ اور ایک شعر تو رلا دینے والا ہے کہ غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے؟ یہ صدائیں اب صدائے تکبیر سے محروم ہو گئی، کیا دوبارہ یہاں کبھی اللہ اکبر کی صدا بلند نہیں ہوگی؟ تاریخ طور پر چونکہ بعض حضرات نوٹ کر رہے ہیں، 1492 کا سن ہے، نوٹ کر لیجیے۔ 1492 میں فال آف گریناڈا، سقوط غرناطہ، جو گویا کہ ہسپانیہ سے مسلمانوں کی دور اقتدار کے خاتمے کی تاریخ ہے۔ اور اس کے بعد نوٹ کیجئے 1498، ادھر سے اب چلی ہیں فوجیں، ادھر سے اب چلے ہیں قافلے تلاش میں، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا،
ہندوستان آنے کے لیے اور جزائر شرق الہند یہ ملیشیا اور انڈونیشیا تک پہنچنے کے لیے راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راس امید کے کنارے سے ہو کر پہنچ گیا۔ واسکو ڈی گاما نے یہ راستہ تلاش کیا اور اب ویسٹرن امپیریلزم، یورپین امپیریلزم کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ وہ ابھی مڈل ایسٹ میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی تھی محافظ کی حیثیت سے، لیکن یہ سارا افریقہ کا چکر کاٹ کر یہ سیلاب کہاں آیا؟ ہندوستان پر آیا، ملائیشیا، انڈونیشیا پر آیا۔ فرانسیسی بھی چلے آ رہے ہیں، انگریز بھی چلے آ رہے ہیں، ولندیزی بھی چلے آ رہے ہیں۔ ولندیزیوں نے جو جزائر شرق الہند ہے، ملائیشیا، انڈونیشیا، اس پر قبضہ کیا۔ فرانسیسی اور انگریز ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ فرانسیسیوں کو انگریزوں نے جلدی یہاں سے نکال دیا اور پھر پوری حکومت جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں لی۔ یوں سمجھیے کہ عالم اسلام کا جو مشرقی بازو تھا وہاں سے اب شروع ہوا ہے ویسٹرن امپیریلزم۔ دیکھیے دوسرا عذاب جو آیا تھا بنی اسرائیل پر وہ کہاں سے آیا تھا؟ یورپ سے۔ رومن جنرل تھا ٹائٹس۔ ہم پر بھی دوسرا عذاب جو آیا وہ یورپین امپیریلزم، وہاں سے یہ طاقتیں آئی ہیں اور یہ بڑھتے بڑھتے اس صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم اور اس کے بعد جو آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اب نقشہ یہ نظر آیا سلطنت عثمانیہ ختم۔ سب سے بڑا وار جو ہم پر کیا ہے ویسٹرن امپیریلزم نے، انگریز کا سب سے بڑا ظلم جو ہم پر ہوا ہے، اس کو آپ میں سے اکثر لوگ تو شاید جانتے بھی نہ ہوں گے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ عظیم ترین غداری، اربوں کو ابھارا ترکوں کے خلاف بغاوت پر، اربوں کے ہاتھوں ہزار ترک شہید ہوئے۔ عین مسجد حرام کے اندر سینکڑوں کو شہید کیا گیا۔ بڑی بڑی ان کی ٹرینیں جو ہے پوری ملٹری ٹرین اڑا دی گئی۔ ان کو یہ بھرا دیا گیا تھا، یہ دھوکہ دیا گیا تھا کہ تم ترکوں کے خلاف بغاوت کرو، ہم تمہیں آزادی دیں گے، تمہیں حکومت دیں گے۔ لیکن ان کو جو سزا ملی ہے اس غداری کی وہ یہ ہے کہ جب وہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو انہوں نے پھر اس پورے عالم عرب کو بھی، ترکی تو بس مصطفیٰ کمال پاشا نے ہمت کی کہ کم سے کم ترکی کو بچا لیا، باقی سلطنت عثمانیہ ختم۔ خود ترکوں نے پھر خلافت بھی ختم کر دی، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا۔ وہ خلافت کی قبا 1924 میں جو چاک ہوئی ہے تو یہ 1989 میں 65 برس ہو گئے ہیں کہ دنیا میں اس وقت علامتی ادارہ بھی خلافت کا موجود نہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا ان اربوں کے ساتھ؟ انہیں کیا آزادی دینی تھی، انہیں حصوں میں تقسیم کیا، ان کے چیتڑے کر دیے۔ یہ اٹلی لے جائے، لیبیا اٹلی والوں کے لیے، مصر انگریزوں کے لیے، شام فلسطین یہ فرانسیسیوں کو، عراق پر بھی انگریزوں کا تسلط ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ پوری سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کو انہوں نے آپس میں تقسیم کر دیا، اور یہ ہے اس صدی کے پہلے ربع، پہلی چوتھائی کا دور ہے۔ میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ دوسرا دور زوال ہمارا، اس کا نقطہ عروج یہ ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو نقشہ دنیا میں آیا، آپ اسے سمجھ نہیں سکتے اگر حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے نہ ہو۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے کہ کوئی کھانا کھلانے والی دسترخوان پر کھانا چن کر تو پھر بلایا کرتی آئیے تناول فرمائیے، ایسے دنیا کی اقوام تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے یہ لقمہ تر ہے، میں ادھر سے کھا رہا ہوں، آپ ادھر سے کھائیے۔ صحابہ حیران ہوئے، کیسے ہو جائے گا یہ؟ ان کی سمجھ میں ایک ہی سبب آیا، اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ اتنے ہم لقمہ تر بن جائیں گے، اتنے کمزور کہ ہمیں اقوام عالم نوٹ کو چھوڑ کر کھائیں گی؟ کیا ہم بہت کم ہو جائیں گے؟ الفاظ نوٹ کیجئے، پھر وہی بات نوٹ کرا رہا ہوں، انا افصح العرب، حضور نے فرمایا میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر،
تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حقیقت ایسے ہو جائے گی جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ نیچے پانی ہے، اوپر جھاگ ہے، جھاگ کی کوئی حیثیت نہیں، نظر آ رہا ہے کہ ہے، حقیقت تو کچھ نہیں۔ تم جھاگ کے بن جاؤ گے، سیلاب کے اوپر کا جھاگ۔ پھر پوچھا حضور کیوں ہوگا ایسا؟ فرمایا تم میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے، وہن، واو ہے نون، وہن۔ آپ زیادہ تر لفظ جانتے ہیں وہم، واو ہے میم، یہ وہم ہے، سپرسٹیشن، لیکن وہن ہے کمزوری، توہین کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا من وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کس بیماری کا نام ہے؟ ہم نے کبھی سنا نہیں۔ حما کو ہم جانتے ہیں بخار چڑھ جاتا ہے یا کوئی اور بیماری، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا آپ یہ نوٹ کیجئے اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اپنے دل کو ٹٹولے، جائزہ لے کے کہیں میں اور آپ تو اس بیماری میں مبتلا نہیں۔ فرمایا یہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے ڈر۔ جب یہ پیدا ہو جاتا ہے کسی قوم میں تو پھر وہ غصاء السیل بن کر رہ جاتی ہے، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، چاہے وہ رسولوں کی نام لیوا ہو، چاہے وہ رسولوں کی نسل سے ہو۔ بنی اسرائیل کو تو غرہ یہ تھا نا، نحن ابناء اللہ، اللہ کے ہم تو بیٹوں کے والد ہیں، بڑے چہیتے، ابراہیم کی اولاد، یعقوب کی اولاد، اسحاق کی اولاد، ہمارے اندر اتنے پیغمبر آئے، اتنی کتابیں ہمیں بھیج دی، ہمیں عطا فرما دی، لیکن یہ کہ ان پر جو عذاب کے کوڑے آئے، یاد کر لیجئے نبوکدنضر کا معاملہ، ایسیرینز کا معاملہ، ٹائٹس رومی کا معاملہ، اور اس صدی میں جرمنز کا معاملہ، ہٹلر کا معاملہ۔ وہ ان کو تو غرہ تھا ہم بڑے چہیتے اللہ کے، یہی غرہ ہمیں ہے، ہم جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یہ تو امت مرحومہ ہے، یہ امت تو بخشی بخشائی ہے، اس کو تو اسپیشل پریولیجز حاصل ہے، یہ تو اسپیشل کلیمز رکھتی ہے اللہ پر، آخرت تو گویا کہ اس کا ہے ہی ہے، ریزرویشن ہے اس کی جنت کے اندر۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ تم بھی ایک بشر ہو، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے انسان ہو جیسے دوسرے انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، ہمارا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا رشتہ ہے اس کتاب کے حوالے سے، اس کو تھامو، اسے امام بناؤ، ہماری رحمتیں تم پر سایہ کریں گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اسے تم چھوڑ دو، تم عیاشیوں اور بدماشیوں میں لگ جاؤ، پھر بھی ہماری رحمت تم پر سایہ کیے رہے، یہ نہیں ہوگا۔ لہذا نوٹ کیجئے تاریخ اسلام کا میں نے 4 ادوار آپ کو بتا دیے ہیں۔ پہلا دور عروج زیر قیادت امیین عرب، اس کا اصل زینت خلافت راشدہ، حضور کا دور سعادت خلافت راشدہ، پھر تاریخ دور بنو امیہ، اس کے بعد بھی دنیاوی عروج بہت رہا، 400 برس تک رہا، ڈنکا بجتا رہا مسلمانوں کا۔ لیکن پہلا دور زوال، پہلے صلیبیوں کے ہاتھوں مرمت ہوئی، لاکھوں آدمی قتل ہوئے، یروشلم ہاتھ سے نکلا، 88 برس تک عیسائیوں کے قبضے میں رہا، اور پھر چنگیز اور ہلاکو کا حملہ آیا، کروڑوں مسلمان قتل۔ دوسرا دور عروج، اب اللہ نے عربوں سے قیادت لے کر اور ترکوں کو سملوا دی۔ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے گا، ہمارے آج کل کے دور کے بہت سے لوگ ہیں، اسلامی تحریکوں سے وابستہ لوگوں کے اندر بھی بڑے مغالطے ہیں، یہ تاتاریوں کو مسلمان بنانے والے صوفیاء تھے، کوئی مسلمان حاکم انہیں مسلمان نہیں بنا سکتا تھا، یہ ہمارے علماء انہیں مسلمان بنانے والے نہیں تھے۔ علماء مسلمانوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں، فتویٰ بتا سکتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن اصل میں تو وہ صوفیاء تھے، اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے تبلیغیں کی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ایک داستان ہے۔ کبھی مولانا علی میاں مدہ ذلہ کی جو کتابیں ہیں تاریخ دعوت و عزیمت کبھی پڑھیے، اس میں دیکھیے یہ معجزہ کیسے ہو گیا کہ ترکوں کے ہاتھوں، انہی کے ہاتھوں پٹوایا اور انہی کے ہاتھ میں اللہ نے اپنا جھنڈا سما دیا۔ ترکان تیموری اور ترکان عثمانی اور ترکان صفوی اور ترکان سلجوقی، پورا مسلم ورلڈ جو ہے وہ ترکوں کے زیر قیادت۔ اور ایک خاص بات جو بیان ہونے سے رہ گئی ہے، نوٹ کر لیجئے،
اگرچہ دور بنو امیہ کے خاتمے کے بعد آج تک پورا عالم اسلام ایک وحدت نہیں ہوا، آج تک نوٹ کر لیجیے، صرف یہ پہلے 130 برس ہیں، حضور کا دور باسعادت، خلافت راشدہ، اور پھر دور بنو امیہ، پورا عالم اسلام ایک مرکز سے حکومت ہو رہی ہے۔ بعد میں کبھی بھی یہ عالم اسلام بنو عباس جیسے ہی آئے دو مملکتیں بن گئی، ایک ہسپانیہ کی بنو امیہ والی اور باقی سب پر بنو عباس، دو تو ہو گئی نا، ایک تو نہیں رہی۔ اس کے بعد اب جو یہ نیا عروج کا دور آیا، اس میں تو متعدد مملکتیں تھیں، انڈونیشیا وغیرہ میں کوئی اور سلطان بیٹھے ہوئے، ہندوستان میں مغلوں کا ہے، ادھر پھر صفویوں کا ہے، افغانستان میں کچھ اور پٹھان ہیں، اس سے آگے چلے جائیے ترکان عثمانی کا دور شروع ہو گیا، باقی سارا علاقہ ترکان عثمانی کے زیر نگی۔ لیکن ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ صرف انتظامی تقسیمیں تھیں، ہر مسلمان پورے عالم اسلام کا انٹرنیشنل سٹیزن تھا، کسی مسلمان کو کہیں آنے جانے کے لیے کسی پاسپورٹ اور ویزا کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک شخص چلتا ہے ابن بطوطہ، مراکش سے چلتا ہے، کہاں مراکش؟ مغرب، وہ افریقہ کا بھی ہے آخری سرا، ہندوستان میں آتا ہے، وزیر بن جاتا ہے، کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تم سن آف دی سوائل تو ہو نہیں، یہاں آ کے کیسے تم وزیر بن گئے۔ پورا عالم اسلام ملی وحدت جو ہے برقرار تھی، ملی وحدت کو پہلی مرتبہ پارا پارا کیا ہے انگریزوں کی سازش نے، عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا ترکوں کے خلاف، پہلا تصادم ہوا ہے یہ قومی سطح پر ترکوں کے خلاف بغاوت میں عربوں کے ذریعے، پھر عربوں کو ٹکڑے کیا ہے، پھر تو وہ نعرے چلے ہیں المصر للمصریین الشام للشامیین، پورا عالم عرب بھی ایک وحدت بننے کے لیے تیار نہیں، 15-20 مملکتیں تو عالم عرب کے اندر ہیں، شام شامیوں کا، مصر مصریوں کا، فلاں فلاں کا، علیحدہ علیحدہ قومیتیں وجود میں آ گئیں۔ سب سے بڑا کاروبار جو ہے امت مسلمہ پر جو مغربی استعمار نے کیا ہے، خصوصاً برطانوی استعمار نے، وہ یہ ہے اب ہم ایک نہیں ہو پا رہے، عرب ایک نہیں ہو پا رہے تو باقی کہاں ایک ہو جائیں گے؟ زبان ایک، نسل تقریباً ایک، وہ ایک نہیں ہو رہے، چھوٹی چھوٹی مملکتیں، چھوٹے چھوٹی حکومتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو زخم جو لگا ہے ہم پر، یہ ابھی تک بلیڈ کر رہا ہے، اس سے خون نکل رہا ہے، یہ قومیتوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جس کا بدترین نقشہ آج ہمارے سامنے اس ملک پاکستان میں ہے۔ آج سے 50 برس پہلے پورے ہندوستان کے مسلمان ایک قوم بن گئے تھے، اور آج پاکستان کے مسلمان 5 قومیتوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ وہی فینومینن ہے جو اس صدی کے شروع میں شروع ہوا تھا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے انڈے بچے جو ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اور قومیتوں کی تقسیم، نئی نئی قومیتیں جو ہے اس فہرست میں شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اصل میں تو وہی زخم ہے جس کا یہ خون دکھ رہا ہے جس سے۔ بہرحال یہ دوسرا دور زوال کا کلائمیکس میں آپ کو بتا چکا ہوں، فرسٹ ورلڈ وار، اس کے بعد کا نقشہ بالکل وہی جو حدیث نبی میں آیا تھا کہ اقوام عالم تمہیں ایسے نوچے کھسوٹیں گی، ایک دوسرے کو بخش دیں گی، بخال ہندوش بخشم صبر قندو بخارا، ایسے ہی انہوں نے یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ تمہارا ہے، یہ ہمارا ہے، اس سے بکھرے کر لیے۔ 1924 میں خلافت کا ادارہ چاہے نامنل تھا، ٹوکن تھا، علامتی تھا، ختم۔ 65 برس ہو گئے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ میں نے جو تقسیم کی تھی امت مسلمہ کا ماضی، حال اور مستقبل، اگرچہ حال کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑا ہائپوتھیٹیکل ہوتا ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ حال تو ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحے پہلے وہ مستقبل ہوتا ہے، ایک لمحے کے بعد وہ ماضی ہو جاتا ہے۔ ابھی جو میں نے بات کہی، ایک لمحے کے بعد وہ ماضی سے متعلق ہو جائے گی۔ جیسے جیومیٹری میں ڈیفینیشن ہوتی ہے لائن کی، خط کسے کہتے ہیں؟ لائن، اس کی صرف لینتھ ہوتی ہے، بریڈتھ کوئی نہیں ہوتی، نو بریڈتھ۔ پوائنٹ کسے کہتے ہیں؟ نقطہ، جس کی کوئی ڈائمنشن نہیں، کوئی لینتھ نہیں، کوئی بریڈتھ نہیں، کوئی ہائٹ نہیں، کچھ نہیں، ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹس ہے۔ ایسے ہی حال حقیقت میں تو ہائپوتھیٹیکل ہے، لیکن میں اپنے اس بیان میں 1924 کے بعد سے لے کر اب تک کو حال شمار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو نقشہ رہا ہے عالم اسلام کا، اس کا ایک جائزہ اگلے جمعے میں پیش کروں گا، اور پھر مستقبل کے بارے میں بات ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔
آگے کے بارے میں کیا امیدیں ہیں، کیا خدشات ہیں، کیا توقعات ہیں، کیا خطرے ہیں، کیا اندیشے ہیں، ان کے ضمن میں جو بھی میرا تجزیہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس کے ضمن میں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اگلے جمعے کے لیے آپ میں سے ہر شخص یہ طے کر لے، ایک تو یہ کہ بروقت یہاں پہنچے 11:15 بجے، تاکہ میں گفتگو شروع کروں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر رکاوٹ کوئی نہ ہوئی تو میرا پلان یہ ہے کہ اس کے بعد مجھے ہندوستان جانا ہے، تو اگلا جمعہ ہی میرے پاس صرف اور ہے، تو اس میں مجھے وہ دونوں چیزیں کور کرنی ہے، حال اور مستقبل۔ تو ایک تو یہ کہ آپ جو بھی اس وقت یہاں موجود ہیں اگلے جمعے کے لیے طے کر لیں کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ 11:15 سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا، اور دوسرا یہ طے کر لیں کہ جتنے لوگوں کو بھی اطلاع دے سکے کہ بہت اہم موضوع ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت بحیثیت امت۔ افراد کو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، جماعتوں کو چھوڑ دیں، تحریکوں کو چھوڑ دیں، قوموں کو چھوڑ دیں، اس وقت ہماری گفتگو ہے بحیثیت امت مسلمہ۔ ہم نے 4 ادوار امت مسلمہ کے ماضی کے، وہ ماضی 1924 پر میں نے ختم کر دیا، اور 1300 برس وہ بنتے ہیں اصل میں، یا 1302 برس کہہ لیجئے انگریزی حساب سے، یعنی یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے، جو سولر کیلنڈر ہے، اس لیے کہ میں امت کی تاریخ شروع کرتا ہوں ہجرت سے، جیسے تاریخ بنی اسرائیل شروع ہوئی ہجرت سے، جبکہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے اور مصر سے وہ سینائی پیننسلا میں جزیرہ نما سینا میں آ گئے اور تورات عطا ہوئی، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ اسی طرح امت کی حیثیت سے ہماری تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی ہے۔ ہجرت 622 میں ہوئی ہے، 1924 میں خلافت کا ادارہ منسوخ کیا گیا، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا۔ گویا کہ 1302 برس کی تاریخ ہے امت کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہجری حساب سے اس میں 41 برس اور شامل کر لیجئے تو ہجری حساب سے 1350 برس کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کو سامنے رکھی ہے، اور جو ہمارا کرسچن ایرا کا جو کیلنڈر ہے، جو سولر کیلنڈر ہے، اس کے حساب سے 1302 برس کی تاریخ کے 4 ادوار رکھتی ہے۔ اب 1924 سے 1989 تک ہمارے کیا حالات رہے، اور پھر یہ کہ آئندہ کیا معاملہ ہے، کیا نقشہ کار ہے، پھر اس کے ضمن میں یہ کہ کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔